کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک چہرہ، ایک خیال بار بار آپ کے دل میں دستک دیتا ہے اور آپ سوچتے رہ جاتے ہیں کہ یہ پیغام کہاں سے آ رہا ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ جتنی بھی کوشش کریں، کسی کا نام، کسی کی یاد آپ کے دل سے نکلنے کا نام نہ لے؟ ہو سکتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک خوشخبری ہے یا کہ ایک سخت امتحان۔ کب دل کسی ایک نام میں اٹک جائے، یہ یا تو قسمت کا اشارہ ہوتا ہے یا ایک آزمائش جو آپ کے ایمان کو پرکھنے آتی ہے۔ محبت کی آزمائش کا سب سے کٹھن لمحہ وہ ہوتا ہے جب اللہ آپ کو کسی ایسے انسان سے جدا کر دیتا ہے جس کی موجودگی کبھی آپ کے لیے سکون کا باعث تھی۔ نہ ملنے کا کوئی راستہ باقی رہتا ہے، نہ رشتے کا کوئی ذریعہ۔ آپ دن رات اس تڑپ میں مبتلا رہتے ہیں، اور سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ وہ انسان آپ کے دل و دماغ پر حاوی رہتا ہے۔ آپ جتنا بھی خود کو مصروف کر لیں، جتنی بھی کوشش کر لیں، وہ خیال پھر بھی دل کو جکڑ کر رکھتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کیفیت کے بارے میں اللہ کی طرف سے خیر کا اشارہ ہے یا شر کی طرف سے ایک دھوکہ؟ محبت میں سب سے بے بس لمحہ وہ ہوتا ہے جب کسی کا تصور آپ کے ذہن میں ہر وقت گھومتا رہتا ہے۔ آپ کوئی کام کر رہے ہوں، تنہائی میں ہوں یا عبادت کر رہے ہوں، وہ خیال ایسے دماغ پر نقش ہو جاتا ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی دماغ پر حاوی رہتا ہے۔ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ زندگی میں کوئی بھی بات ایسے نہیں ہوتی۔ اپنی روزمرہ زندگی کے واقعات پر غور و فکر کرتے رہا کریں اور ان کے مقاصد کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں۔ زندگی کا کوئی واقعہ آپ کو راہ راست پر لانے کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی ٹھوکر آپ کو سیدھا راستہ بھی دکھا سکتی ہے، کیونکہ انسان اپنی غلطیوں، کوتاہیوں سے ہی سیکھتا ہے، اور یہ زندگی مسلسل کچھ نہ کچھ سیکھنے کا نام ہے۔ ہر احساس اور کیفیت کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد چھپا ہوا ہوتا ہے۔ یہ کیفیت کبھی اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے اور کبھی آپ کے لیے صبر اور مشکلات کا امتحان۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا یہ لوگ زمین پر چلتے پھرتے نہیں تاکہ ان کے دل سمجھ سکیں اور ان کے کان سن سکیں؟ اصل اندھا وہ نہیں جو آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، بلکہ اصل میں اندھا وہ ہے جو حق کو پہچان نہیں سکتا۔ اصل میں اس آیت مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ دل انسان کا ایک عضو ہی نہیں، بلکہ یہ انسان کی اصل بصیرت کا مرکز ہے۔ اگر دل زندہ ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو سمجھ جاتا ہے، اور اگر دل اندر سے مردہ ہو تو سب کچھ دیکھنے کے باوجود حقیقت نظر نہیں آتی۔ اب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ کوئی انسان آپ کے دل میں لگاتار کیوں رہتا ہے۔ اس کی وجہ آپ کے دل کا گہرا تعلق اور رشتہ ہے جو اس سے جڑ چکا ہے۔ یہ تعلق کبھی اللہ کی طرف سے آپ کے لیے خوشخبری بھی ہو سکتی ہے اور ایک کڑا امتحان بھی۔ اس دنیا میں کچھ بھی بے مقصد نہیں ہوتا۔ ہر سوچ کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی راز پوشیدہ ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ ہمارے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہوتا ہے تو سارا جسم درست ہوتا ہے،
اور اگر خراب ہو تو سارا جسم خراب ہوتا ہے، وہ دل ہے۔ یہ حدیث ہمیں یاد دلاتی ہے ہمارا دل ہی طے کرتا ہے کہ ہم نے کس سمت جانا ہے۔ ہم جو بھی سنتے ہیں، کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں، وہ سب ہمارے دل کے نقش و نگار کو بدل دیتا ہے۔ اگر آپ اچھی نیت رکھتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں، تو دل خود بخود آپ کو خیر اور نیکی کے کاموں کی طرف لے جائے گا اور اس میں آپ کی رہنمائی کرے گا اور آپ کو وہ نشانیاں دکھائے گا جو اللہ تعالیٰ تمہیں دکھانا چاہتا ہے۔ لیکن اعمال بگڑ جائیں تو دل بھی اسی طرف کھنچنے لگتا ہے جس طرف تباہی اور بربادی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ کسی کا خیال دل میں بار بار آنا آپ کو اللہ کی اس آزمائش تک لے جاتا ہے جہاں پر اس کا مقصد یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا صبر کتنا مضبوط ہے، آپ اپنے نفس پر کتنا قابو پا سکتے ہیں۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم ضرور تمہیں اچھے اور برے حالات سے آزمائیں گے۔ یہ آزمائش کئی طریقوں سے آ سکتی ہے۔ کبھی یہ آزمائش آپ کے خوبصورت رشتوں کے ذریعے سے آ سکتی ہے اور کبھی ان محرومیوں کی وجہ سے جسے آپ پوری دعاؤں اور کوششوں سے حاصل نہ کر سکے ہوں۔ دعاؤں کی قبولیت میں تاخیر سزا نہیں ہوتی۔ جب اس طرح کی آزمائش شروع ہوتی ہے تو اس انسان کا تصور جو آپ کے دل و دماغ پر چھا گیا ہے اللہ کی یاد کو کمزور کر دیتا ہے۔ آپ کا دل عبادت میں نہیں لگتا اور جدائی کی تڑپ دل کو اندر سے دیمک کی طرح کھا جاتی ہے۔ کچھ لوگ اس کیفیت میں آ کر اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ وہ ہماری دعاؤں فریادوں کو نہیں سنتا اور اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ اسی غم و رنج میں مبتلا ہو کر اللہ کے سب سے زیادہ قریب آ جاتے ہیں، اپنی عبادات میں اضافہ کر لیتے ہیں، تقویٰ میں آگے بڑھ جاتے ہیں اور عشق مجازی سے عشق حقیقی کا سفر طے کرتے ہیں اور دونوں کے فرق کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے دل میں کسی کا خیال آپ کے لیے خیر کا ذریعہ ہے یا شر کا فتنہ، اور یہ بھی آپ سوچیں کہ آپ اس آزمائش میں کیوں ڈالے گئے۔ آپ جو چیز چاہتے ہیں اسے پانے کے لیے آپ کو دوسروں کے مقابلے کہیں زیادہ کوشش کرنی پڑتی ہے، اس لیے نہیں کہ یہ اللہ آپ کو سزا دینا چاہتا ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ آپ کو بہت بڑے انعام سے نوازنا چاہتا ہے تاکہ جس چیز کی تجھے طلب ہے وہ تمہارے لیے رحمت کا باعث بنے، نہ کہ زحمت کا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ہر تاخیر، آزمائش اور کیفیت میں خاص حکمت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ آپ کے معاملے میں وہ حکمت کیا ہے، وقت کے ساتھ کھلے گی۔ تب تک دل کو سکون میں رکھیں اور اللہ پر توکل کرتے رہیں۔ وہ آپ کے معاملات کی نگرانی کر رہا ہے، بے شک وہ کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، انشاءاللہ۔